ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں چاند گرہن کا لگنا بہت سارے لوگ اپنا یہ موقف دے چکے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور چاند گرہن لگ جائے، کیونکہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن عام انسانوں پر، خاص طور پر حاملہ خواتین پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے تمام خطرات سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ 3 کام چاند گرہن سے پہلے ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ چاند گرہن دولت بھی آپ کے لیے لا سکتا ہے، یہ روشنیاں بھی آپ کے لیے لا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قادر مطلق اللہ تعالی سورج سے روشنی دیتا ہے، چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالی ان کو مانند بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات واضح طور پر سمجھنی ہوگی، جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، کہ پاکستان کے اندر اس کا ٹائم کون سا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ 3 کام کرنے ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز ذرا سمجھیے گا، میں وقت بھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں یہ کب لگے گا اور اس کا وقت کیا ہے اور کس قدر یہ آپ کی زندگی پر اثرات مرتب کرے گا۔ جی ہاں، 14 مارچ کو ہونے والا چاند گرہن در حقیقت بلڈ مون ہوگا، یعنی کہ خون کی طرح ہوگا۔ خیال رہے کہ گرہن کے دوران چاند کی رنگت اس وقت سرخ ہوتی ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے۔ اس موقع پر چاند زمین کے سائے کی ترین حصے میں گزر رہا ہوتا ہے، جس سے سورج کی روشنی اس تک براہ راست نہیں پہنچتی۔ سورج کی روشنی جب زمینی فضا سے گزرتی ہے تو نیلی روشنی کی نسبت لال رنگ کی روشنی زیادہ مڑ جاتی ہے، اور اس وجہ سے گرہن لگنے پر چاند سرخ رنگ کا نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے اکثر اسے بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لگ بھگ 3 سال کے بعد پہلا مکمل چاند گرہن ہوگا۔ ایسا آخری بار 2022 میں ہوا تھا، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں اس بار یہ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ 14 مارچ کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:57 پر چاند گرہن کا آغاز ہوگا۔ اب یہ یہاں پاکستان میں تو اگرچہ نظر آئے گا یا نہیں، اس کے بارے میں آخر میں آپ کو وضاحت دوں گا، لیکن مکمل چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11:58 پر ہوگا، جبکہ گرہن کا اختتام 3 بجے ہوگا۔ آپ پاکستان میں تو بلڈ مون کو نہیں دیکھ سکیں گے، مگر میں آپ کو اس کا نظارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور آپ نے یہ 3 کام اگر اس دوران کر لیے تو یہ چاند آپ کے لیے روشنیاں بکھیرے گا۔ یہ چاند آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی وہ نشانی ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا اپنے رب کی قدرت کاملہ پر مکمل یقین ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے سب سے پہلا کام جو اس میں کرنا ہے وہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ آج کے جدید دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ چاند اور سورج کو گرہن لگنا ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ قصے کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، جن کی ابتدا ایسے کم فہم افراد نے کی جن کا مقصد لوگوں پر اپنے جھوٹے علم کی دھاک بٹھانا تھا۔ یہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا، لیکن جیسے ہی سائنسی دور کا آغاز ہوا، سائنسدانوں نے قمر و شمس کو گرہن لگنے کی حقیقی وجہ کی تلاش شروع کی۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین سورج کے اور چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، یعنی کہ سورج اور چاند گردش کرتے ہیں، زمین گردش نہیں کرتی۔ اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو بات واضح کر رہا ہوں، اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا کام، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی چاند گرہن اور سورج گرہن ہوا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔
چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ مطلق ہے جو جس وقت چاہے روشنی کو اندھیرے میں بدل دے، جس وقت چاہے وہ اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ وہ رب ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے اس کا جو سب سے بڑا اسم اعظم ہے اس کے اندر پڑھنے والا، جس کے ذریعے آپ کی زندگی بدلے گی، کیونکہ یہ چاند گرہن دولت لا رہا ہے۔ اس میں کچھ اعمال کیے جاتے ہیں تو ان اعمال کے اندر لوگ 100% کامیاب ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس کا لگنا کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا، اسی طرح آقا علیہ السلام گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ اور برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبوی کیا ملی، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم اس وقت استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ باقی چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ پہ عام انسانوں خواتین پر جو اثرات کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کا میں آپ کو آگے واضح طور پر بیان دوں گا اور آپ کو اس پر بہت ساری چیزیں آیا کروں گا، واضح کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو پہلا کام آپ نے اس دوران کرنا ہے وہ ہوگا استغفار۔ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار بھی میں آپ کو عرض کروں گا کہ کون سا استغفار آپ پڑھیں گے، یعنی کہ جو استغفار میں آپ کو بتاؤں گا اس استغفار کی طاقت یہ ہوگی کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو رب کائنات معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ اس وقت اپنی قدرت دکھا رہا ہوتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں پر واضح کر رہا ہوتا ہے اور اپنی طاقت کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرے بندو دیکھو میں جو کچھ چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے، حالانکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدق دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں بھیجے گا، تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، یعنی تمہاری مدد کرے گا، تم مجرم بنے ہوئے ہو اس سے روگردانی نہ کرنا، یعنی کہ تم اسی کی بارگاہ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے، جس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوں، وہ شخص اس اونٹنی کو ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے، اس کی نکیل اس میں تنے میں اٹک جائے، وہ شخص وہ اونٹنی تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت خوش ہوگا کیونکہ اس کو اپنی موت کے سوا اب اس میدان میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اب جب اس کی اونٹنی ملی تو اس کو تو اس کی زندگی مل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو پھر بخدا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ پر اس شخص کی سواری کے ملنے کی بھی نسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔
اب اندازہ لگائیے کہ رب کتنا خوش ہوگا، اور جب آپ اس کی ادھر سے قدرت کا نظارہ ہوگا، ادھر سے آپ اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہوں گے، تو رب کی رحمتیں خوب تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم گنا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ کہا کرتے تھے، اے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ کلمات جتنی بار حضور کے وہ گناہ کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، اتنی تعداد میں آپ نے پڑھنے ہیں، تو آپ کا یہ پہلا کام مکمل ہوا، یہ پہلا کام آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کام کے کرنے کے بعد اب آپ کو چاند آپ کے لیے خطرناک نہیں رہے گا، اب یہ آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے گا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ، اور آپ کو یہ جاتے جاتے یہ کہتے ہیں یہ دولت والا گرہن آ چکا ہے، کیونکہ چاند کوئی خطرناک نہیں ہوتا۔ چاند کے بارے میں جتنی بھی باتیں آپ سنیں گے، بلکہ یہ تو رب کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، رب کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس میں خدا کا ایک قدرت ہوتی ہے جو ہمیں رب دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، وہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جتنی تعداد میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ ذرا سمجھیے گا، اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ آپ کے جتنے گناہ ہوں گے نا، اس تسبیح کی برکت سے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو رب کائنات معاف فرما دے گا۔ اب جب اس کے بعد دوسرا کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہوگا اپنا مقصد کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، جائز مقصد کو اپنے ذہن میں تصور میں رکھنے کے لیے، کیونکہ جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، اب اس چاند گرہن میں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب اس سے پہلے یہ 3 کام آپ ضرور کر لیجئے گا، اور عین اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں جب یہ چاند گرہن لگا ہو، کیونکہ یہ اس کے اندر بھی کرنے والے ہیں، اس سے پہلے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی سعادت مندی ہوگی، آپ پر رب کا بڑا کرم ہوگا۔ اور جن لوگوں تک اس تک یہ عمل نہ پہنچے تو وہ اس وقت کر لیں جب چاند گرہن لگ چکا ہو۔ وقت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اب ترتیب میں نے عرض کر رہا ہوں، اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور چاند گرہن میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 بار درود پاک پڑھے، کومنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ دعاؤں میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے صرف 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یعنی درود ابراہیم۔ اب میں مکمل پڑھتا نہیں، برکت کے لیے میں نے آپ کے سامنے 2 الفاظ پڑھ دیے ہیں، ذکر کر دیے، اللہ کا نام لے لیا، بس آپ کو سمجھا دیا ہے، کیونکہ میں آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو بھی کمپلیٹ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کوئی اور نہیں، میرا مقصد آپ کی رہنمائی ہے، آپ تک ان 3 کاموں کو پہنچانا ہے۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ پڑھیں گے یا رحیم یا رحیم، اللہ کی رحمت کا سوال کریں گے، اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں گے، رب سے اس کی رحمت کو مانگیں گے۔ جب اپنے رب سے اس کی رحمت کو مانگیں گے تو اللہ کی رحمت اس وقت تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی، کیونکہ رب کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، کیونکہ وہ رازق ہے۔ کچھ لوگ چاند کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ گائے کی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آگ کو پوج رہا ہوتا ہے، لیکن جب رب کی قدرت عین اپنی نشانیاں دکھا رہی ہوتی ہے، جو اس کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے، کائنات کی سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ ہمارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے اور ہمارے تمام رازوں کو
بھی جانتا ہے، جو تحت الثری فوق الثریہ کی تمام غیب حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کا یہ نام لینا ہے آپ نے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو دن کو اور رات کو بدلتا ہے، یعنی جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، ہر طالبوں کی طلب کو پورا کرتا ہے، جو اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، وہ جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ اس کا محافظ ہے، جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، بس ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، گویا وہ کائنات کی ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کائنات میں اس کے سوا کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، ہر جگہ اس کے جلوے ہیں، اس کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو دوستو اسی طرح آپ نے اس کی رحمت کا سوال اس کی بارگاہ میں کرنا ہے، کیونکہ اس کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک خاص ہے ایک عام ہے۔ عام رحمت اس کی یہ ہے کہ وہ بلا مذہب کی تقسیم کے، خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، خدا کا دوست ہو، دشمن ہو، انسان ہو، حیوان ہو، درخت ہو، پتھر ہو، ہر ایک پر رحمت نازل کرتا ہے۔ وہ بارش ہے کہ جب ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب نیک بد کے کھیت میں پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ امیروں میں کے کھیت میں بارش ہو، غریبوں کے کھیت میں نہ ہو، اس کی رحمت کی تقسیم اسی طرح ہے، وہ عام رحمت ہر ایک کے لیے کرتا ہے، لیکن خاص رحمت اپنے انہی بندوں کو عطا کرتا ہے جو اس کو اس طرح یاد کرتے ہیں۔ جب آپ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں گے نا، رب فرمائے گا جی میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کر دوں، پھر آپ جو مانگیں گے رب عطا فرما دے گا۔ اس اسم مبارک کو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، یہ 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑی لذت آئے گی، لیکن اس میں آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، 100 دانوں والی تسبیح لینے، 5 تسبیحیں آپ نے یہ پڑھنی ہے، یہ ٹوٹل جو 3 کام آپ کے کرنے والے ہیں، یہ ٹوٹل 5 سے 10 منٹ کے کام ہیں، یہ آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دیں گے، آپ کی زندگی میں رونقیں لے آئیں گے، آپ کی زندگی کو خوشحال کر دیں گے، اپنی رحمت کے رب تمہارے لیے دروازے کھول دے گا، ہر وہ چیز ملتی اس کی بارگاہ سے جس کی زندگی میں تمہیں ضرورت پیش ہوگی۔ اسی طرح مناسب رشتوں کے لیے، مناسب کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، رزق کے لیے، عزت کے لیے، شادی کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے، کسی کو قید سے رہائی کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، بس اس کو پڑھیں گے تو رب کی رحمت تمہارے اوپر فوراً برسنا شروع ہوگی۔ کوئی بھی بڑی سی بڑی رکاوٹ بھی آپ کے کام کے اندر ہے، جس کے لیے سارے جتن آپ کر چکے ہیں، کہیں سے کوئی بات نہیں بنی، اب تمہارے پاس موقع ہے۔ ایسا کیونکہ صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں مون بلڈ ہو جائے، یعنی چاند گرہن لگ جائے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، صدیوں بعد یہ موقع ملتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر سوائے پچھتاوے کے بندے کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آتا۔ تمام بیماروں کو بھی یہ 3 کام کروا لیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے گا، کیونکہ میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے ہر وقت بھرے پڑے ہیں، اس لیے وہ تو خود فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو بخش دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا تو اس کو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو رزق دے دوں، کوئی شہرت مانگنے والا شہرت دے دوں، کوئی محبت مانگنے والا محبت دے دوں، کوئی مجھے مانگنے والا میں اس کا ہو جاؤں۔ پھر جب کوئی اس کا جس کا وہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ اس کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے میرا رب اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ انتہائی اہم ترین موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اپنے رب سے اپنے لیے سب کچھ طلب کر لیں، کیونکہ جو اس کے بعد آپ کو اس میں مبارک میں بتانے جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والے۔ تو جب آپ اس کی صفت رحمان کے ساتھ اس کو یاد کریں گے تو پھر اس کو جب آپ کہیں گے اے پیدا کرنے والے، وہ اپنی رحمت کے ذریعے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا فرما دے گا۔ اور یہ 3 کام جنہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے، میں کہتا ہوں کمال کی ذہانت ہے ان کی، سلام ہے میرا ان کو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔
جب کوئی چیز نہ تھی بلکہ صرف اسی کی ذات تھی، تو اس نے زمین و آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، گویا کائنات کی ہر چیز کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ اسے خالق کہا جاتا ہے۔ انسان جو تخلیق کرتا ہے یا کر رہا ہے، اس کی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو مزید بناتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اس چیز کو عدم سے نہیں بنا سکتے، عدم سے صرف رب ہی بناتا ہے۔ اس لیے ایسا مرد عورت جس کی ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اس عمل کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح اولاد سے منور عطا، اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا، اس کا دل منور ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ کا صحیح راستہ چاہتا ہے، اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو آج یاد کر کے دیکھ لے، دل عبادت میں خوب لگے گا اور نیک کاموں میں خوب ترقی ملے گی، توفیق ملے گی، دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا، تمام کاموں میں رب کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس لیے غیب کا مشاہدہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ غیب سے کیسے مدد آتی ہے، پھر یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھنا، یا خالقو یا خالقو یا خالقو، اے پیدا کرنے والے، اے تخلیق کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، میرے لیے بھی فلاں چیز کو عطا کر دے، میرے لیے پیدا فرما دے، میرے مقدر میں کر دے۔ وہ انشاءاللہ وہ چیز تمہارے مقدر میں ہوگی۔ کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی بنگلہ چاہتا ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے، اپنا اپنا ارادہ ہوتا ہے، اپنے اپنے تصورات ہوتے ہیں۔ وہ جیسا جو کچھ مانگے گا اسی کے مطابق میرا رب اس کو عطا فرمائے گا۔ اب رحمت کے ذریعے وہ چیز مل گئی، اب ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سلامت رہے، ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ دوسرا کام میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، ان تینوں کو پڑھنا ہے تو پھر آپ کا یہ دوسرا کام مکمل ہوگا۔ اب یہ جو اس میں مبارک میں نے آپ کو بتایا، دوسرے نمبر پر اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے ذریعے آپ کے سب کچھ سلامت رہے گی، آپ کی جان سلامت رہے گی، آپ کا وہ مال سلامت رہے گا، آپ کا گھر بار سلامت رہے گا، آپ کے تمام زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو جو بندہ اس کو اس صفت کی بنا پر یاد کرتا ہے، جہاں امن خراب ہونے لگتا ہے وہاں بد امنی کے بعد پھر وہ اس کو سلامتی عطا فرماتا، یہ میرے رب کا کام ہے، ورنہ بندوں سے سلامتی وہاں پھر پیدا نہیں ہوتی، میرا رب سلامتی پیدا فرماتا ہے۔ جسمانی سے دو تندرستی چاہتے ہو اور اپنے وجود کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، کبھی کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہتے ہو، پھر آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہوگا، یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ پہلا کیا حکم ملا تھا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے کرنی ہے۔ دوسرا کام اس کی رب کی بارگاہ میں آپ نے طلب کرنا ہے، حاجت طلب کرنی، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا شکر کرنا ہے، اس سے سلامتی طلب کرنی ہے، اس سے رحمت طلب کرنی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ کام، اب یہ آپ اس میں مبارک پڑھیں گے، یا سلامو یا سلامو، اے سلامتی والے، اے سلامتی والے، میرے لیے بھی سلامتیاں پیدا فرما دے، تو رب تمہارے لیے سلامتیاں پیدا فرما دے گا۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے رب کی بارگاہ میں دعا جو ہم مانگتے ہیں، وہ دعا آپ نے مانگنی ہے، اس میں یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کر لینی ہے، گناہوں سے پہلے بخشش طلب کرنی ہے، پھر آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کر لینی ہے۔ بس یہ 3 کام مکمل، یہ آپ عین اس وقت بھی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ضرور کر لیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔